بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کے اندر یہ اعلان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ ہر ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی گئی ہے وہ رزق ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، کاروبار کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، تندرستی کی شکل میں ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کو دی ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے وہ رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومنوں کی نشانی بیان ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کے اوپر۔ غیب کیا ہے؟ ہم یہ سنتے آتے ہیں کہ اللہ غیب ہے، اللہ غیب ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ کبھی ہم نے اس کو سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری اتنی شان و شوکت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے اس امت کو، ان لوگوں کو پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب سے اعلیٰ بالا اور سب سے عمدہ بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے۔ افضلیت کے لحاظ سے میں نے اس کو سب سے زیادہ اہمیت بھی دی ہے، افضلیت سے بھی نوازا ہے، نعمتوں سے بھی نوازا ہے، اخلاقی لحاظ سے ہوں، کرداری لحاظ سے ہوں، جسمانی لحاظ سے ہوں، نعمتوں کے لحاظ سے ہوں، کتاب کے لحاظ سے ہوں، نبی کے لحاظ سے ہوں، یعنی ہر چیز ہی عمدہ سے عمدہ عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی ہے کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا۔ اس آیت میں مبارکہ میں ہم کچھ ایسے اسباق پڑھیں گے، اس کے پیچھے ایسے چھپے راز ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن تقویم کیوں کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں احسن تقویم اس لیے کہتا ہے یؤمنون بالغیب، ہم غیب کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔ غیب کے اوپر، یہ وہ انسان غیب پر ایمان لے کر آیا ہے جو بازار سے ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اوپر اتنی سرچ کرتا ہے اور اتنی سرچ کرنے کے بعد جا کے پھر وہ سامان لیتا ہے، وہ چیز لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، غیب کے اوپر بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ یعنی اپنی 50 60 70 80 90 سالہ زندگی کا، پوری کی پوری زندگی کا ایگریمنٹ کر دینا کہ میری ساری زندگی میرے اللہ کے لیے ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہہ دیا میں ہوں، مان لیا اللہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میرے رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، ہم نے کہا آمنا و صدقنا۔ جنت ہے، جی ہے، جہنم ہے، قیامت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایسا اللہ تعالیٰ کو وہ کر کے دکھایا ہے ایمان کی شکل کے اندر اور یقین کی شکل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کہتا چلا گیا، ہم کرتے چلے گئے۔ اس لیے اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب، اور ایسے نہیں کہا، اس سے اوپر کہا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے کتاب ہے۔ متقین کون ہے؟ جو غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، اللہ پر توکل، اس لیے نہیں اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان، اس زمرے میں کہا ہے کہ انسان نے اپنی ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کر دی ہے۔ اللہ، ہم آپ کو دیکھا نہیں ہے، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان آپ کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ جنت پر ہم یقین رکھتے ہیں، جہنم پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے قیامت، جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا، جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ مطلب کہ ایک ایسی زندگی آنے والی ہے مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ایسی زندگی آنے والی ہے کہ اس کے اندر موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے اندر موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ وہ زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر انسان ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی اسے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ جنتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں،
وہ اپنے اللہ کا دیدار بھی کریں گے، جنت کی نعمتیں بھی کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور زیادہ اپنے اوپر توقع رکھنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔